مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون رحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا درود پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد معزز سامعین، کل آپ کی خدمت میں گفتگو مسئلہ بدا آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا، اور بدا کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر ائمہ علیہ السلام کی شدت ہے۔ بات یہاں پر آ کر رکی کہ جب میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ بدا پیش کیا، اس کے ذیل میں اور بہت سارے مسائل ہیں جو حل ہوئے، شب قدر کے اندر دعا کا مسئلہ اور یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور مسئلہ بدا کا مطلب کیا ہے؟ الظہور بعد الخفا، کسی چیز کو پروردگار عالم ظاہر کرے اس کو چھپانے کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے علم میں تبدیلی آئی ہے، نہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم کی صفات عین ذات ہے، ذات عین صفات ہے، ٹھیک ہے، صفات زائد بر ذات نہیں، صحیح؟ یہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، صفات زائد بر ذات نہیں، پروردگار اپنی صفات سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جب میں اس دنیا میں آیا تو جاہل تھا، نجف کی فضاؤں نے علم دے دیا، صحیح؟ تو جب آیا تو جاہل، خدا کے بارے میں ایسا نہیں ہے، جب سے ہے تب سے قادر ہے، جب سے ہے تب سے جانتا ہے، بلکہ روایات میں اہل بیت نے کیسے تعارف ہے؟ عالم اذ لا معلوم، اہل بیت کی تعبیرات پروردگار عالم کو سمجھانے کے لیے تعبیرات عجیب ہیں۔ دیکھیں، معلوم کیا ہے؟ کوئی چیز ہے، میرے اور آپ کا علم کس چیز کا محتاج ہے؟ میں جب یہاں پر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر ایک ممبر ہے، ایک مائک ہے، پانی کا گلاس ہے۔ پہلے معلوم تھا، پھر علم آیا، یعنی ان چیزوں کو میں نے جانا۔ پروردگار عالم کا علم ایسا نہیں ہے کہ پہلے معلوم ہو پھر عالم، وہ تو خالق اشیاء ہے، یعنی معلوم کو وجود دیا ہے اس کے علم نے۔ توجہ کیا اپنی بات؟
تو اہل بیت علیہ السلام نے اس انداز سے صفات زائد بر ذات ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ بدا کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے اوپر ایک اعتراض آتا ہے، اور یہ اعتراض موجود ہے علم کلام کی کتابوں کے اندر کہ شیعہ حضرات پروردگار عالم کے بارے میں بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں تبدیلی آتی ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا خدا کے علم میں تبدیلی کہاں آتی ہے؟ تبدیلی کہاں آتی ہے؟ تبدیلی اس عالم میں آتی ہے کہ جو پروردگار عالم کو پتا تھا، خدا نے اس کو ایک شرط کے ساتھ معلق رکھا تھا، اگر ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، واضح یہ بات؟ تو یہ مسئلہ بدا یہ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام ان کی زیارت کے اندر ایک جملہ ہے، جو سامرہ گئے ہیں زیارت پڑھ چکے ہیں، دیکھیے وہاں پر ایک جملہ ہے، یا من بدا اللہ فی شانک، اے وہ ہستی کہ جس کی شان میں اللہ نے بدا کی۔ کیا مطلب جس کی شان میں اللہ نے بدا کی؟ دیکھیے آپ میں سے جو لوگ زیارت پہ گئے وہ سید محمد کی زیارت پر جاتے ہیں بلد میں، جو نہیں گئے پروردگار عالم انہیں جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں اس مجلس کے صدقے میں دوبارہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو جاتے رہتے ہیں خدا ان کی اس توفیق کو ہمیشہ جاری رکھے۔ تو وہاں پر زیارت کرتے ہیں ہم پہلے سید محمد کی، سید محمد بلد جاتے ہیں، کچھ لوگ پہلے کرتے ہیں کچھ لوگ بعد میں کرتے ہیں، سید محمد کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سامرہ جاتے ہیں اور امام حسن عسکری کی اور امام علی النقی علیہ السلام کی وہاں پر زیارت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اب بات آ گئی ہے، کیونکہ عام طور پر ان ائمہ کا تذکرہ ان کی ولادت اور شہادت پر ہی مختص رہ جاتا ہے، اب آپ بات آ گئی ہے تو یہ بات کہہ دوں کہ سامرہ کے حرم کی ایک خصوصیت ہے، سامرہ کے حرم کی ایک عجیب خصوصیت پتہ ہے کیا؟ دو حرم ایسے جن کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یا رسول خدا کا حرم یا سامرہ کا حرم۔ رسول خدا اسی حجرے میں دفن ہوئے جہاں رہتے تھے، اور سامرہ کے دونوں ائمہ اسی گھر میں دفن ہوئے جہاں رہتے تھے۔ توجہ کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ سامرہ کے حرم میں جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں جہاں 40 سال 2 اماموں نے زندگی گزاری ہے۔ توجہ کیجیے۔ اب آپ نے مولانا اس میں کیا فضیلت؟ اس میں فضیلت یہ ہے کہ جس پتھر کے اوپر ابراہیم کھڑے ہو کے کعبے کی دیواروں کو بلند کرے، پروردگار قرآن میں گئے وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس ابراہیم کے مقام کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، جہاں 40 سال ابراہیم سے مرتبے میں بلند لوگ عبادت کریں، یا فخر ابراہیم 40 سال عبادت کرے، تو اس مقام کی عبادت، وہاں کی 2 رکعت نماز، مسجد کوفہ جاتے ہیں مومنین 2 رکعت یہاں نماز پڑھ لیں، کیوں پڑھ لیں؟ حضرت نوح نے پڑھی تھی۔ 2 رکعت یہاں نماز پڑھ لیں، کیوں پڑھ لیں؟ حضرت ابراہیم نے پڑھی۔ 2 رکعت یہاں نماز کیوں پڑھ لیں؟ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ توجہ کیا آپ نے؟ جہاں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، جہاں انہوں نے عبادت کی، اب آپ سوچئے جہاں پر 40 سال 2 ائمہ نے نمازیں پڑھی ہو، عبادت کی ہو، روزے رکھے ہوں، وہاں پروردگار عالم کون سی رحمت نازل کر رہا ہوگا؟ ایک ذرا مل کر درود پڑھ دیجئے، محمد و آل عزیزو، سید محمد اور امام حسن عسکری، اب میں زیارت کی بات کر رہا ہوں۔ یا من بدا اللہ فی شأنک، امام حسن عسکری کی زیارت کے جملے، اے وہ ہستی کے پروردگار عالم نے جس کی ذات کے بارے میں بدا کی۔ کیا مطلب بدا کی؟ پروردگار عالم نے، توجہ کیجیے گا، اچھا کائنات کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے،
کائنات کے رسول نے ان کے نام بھی واضح کیے ہوئے، صحیح ہے، سب چیزیں موجود. لیکن پروردگار عالم نے کیا کیا، چونکہ بنو عباس جو ہے وہ امام کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کے بعد امامت کہاں جائے گی، اس کے بعد امامت کہاں جائے گی، تو وہ پیچھے لگے ہوئے تھے. تو پروردگار عالم نے کیا کیا، ظاہر میں لوگوں کے سامنے ایسا رکھا کہ امام علی النکی کے بعد سید محمد امام بنیں گے. ظاہر میں ایسا رکھا، صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد جب سید محمد امام علی النکی کے دور میں ہی چلے گئے، صحیح ہے، توجہ کیجیے گا آپ، جب وہ چلے گئے اور ان کا بلد میں انتقال ہو گیا تو اس کے بعد امامت کہاں چلی گئی، امام حسن چلی نہیں گئی، تھی وہیں پر. لیکن پروردگار عالم نے ظاہر ایسا رکھا سید محمد کا کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ امام علی النکی کے بعد یہی امام ہوں گے. توجہ کی، مگر پروردگار عالم نے امامت کہاں دی، امام حسن سے. یہی سب کچھ ہوا کس کے ساتھ، ساتویں امام کی زیارت میں بھی یہی جملہ ہے. توجہ کیجیے، یا من بدا اللہ فی شأنک، یہ ساتویں امام کی زیارت میں بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام کے بعد پروردگار عالم نے، چھٹے امام کا دور بہت خطرناک ہے، یہ تو ہم ممبر پہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ چھٹے امام کے دور میں جو ہے وہ دین سب سے زیادہ پروان چڑھا اور چھٹے امام کے دور میں سب سے زیادہ روایتیں سامنے آئی. ورنہ اگر تاریخ میں آپ حقیقت میں دیکھیں، جو دور چھٹے امام کا خطرہ ہے وہ عجیب ہے، اس لیے کہ یہاں پر دو طرف مسئلہ ہے، ایک طرف بنو عباس ہے، ایک طرف بنو امیہ ہے. تو یہ آپ یہ نہیں کہتے کہ دور آسان تھا، دور آسان نہیں تھا، یہ تو امامت کا کمال تھا کہ ایسے دور پہ بھی علم دے گا. توجہ کیجیے، دور آسان نہیں تھا، دور کوئی آسان نہیں رہا علی کے چاہنے والوں کے لیے، کوئی دور آسان نہیں ہے. یہ تو علی کے چاہنے والوں کا جہاد ہے. فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کی مدح کے قائل، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ تو ہم جہاد ہے کہ ایسے دور میں بھی انسان جو ہے وہ علی کے فضائل دے کر چلا جائے اور اس انداز سے دے کر چلے جائیں. تو ساتویں امام کی زیارت میں بھی یہ جملہ ہے، یا من بدا اللہ فی شأنک، اے وہ کہ پروردگار عالم نے جس کی ذات کے بارے میں بدا کی. کیا مطلب، کہ پروردگار عالم نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا کہ چھٹے امام کے بعد اسماعیل امام بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو ایک اسماعیلی فرقہ جو بنا ہے، اتنا بڑا فرقہ، پھر اس کے بعد وہ آگے جا کے بوری فرقہ اور نظاریہ اور یہ ساری چیزیں. دیکھیے، میں کہتا ہوں علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ہمارے ائمہ پہ تبرہ کیا، اگر آپ نے ساتویں امام کی شان میں گستاخی کی، تو پھر اس کے بعد لعنت کے حقدار ہیں، ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ لعنت کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لعنت اپنا پتہ خود ڈھونڈ لیتی ہے. ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد والے. حقیقت ہے، وہ اپنا پتہ خود ڈھونڈ لیتی ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں لوگوں سے، نام لے کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لعنت کریں، وہ خود ہی حقدار تک پہنچے گی. تو توجہ کیجیے عزیزو، وہاں پر کیا ہوا، اسماعیل، روایات ہمارے پاس موجود ہے، روایات ہمارے پاس موجود ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا باب ہے، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ دونوں فرقے ایسے ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، یہ دونوں فرقے ہمارے زمانے کے امام کے مقابلے میں امام لیے ہوئے ہیں. توجہ کیجیے، ٹھیک ہے، محبت علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعتبار سے ہم نہیں جا رہے ہیں اس طرف، لیکن احتیاط ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے. جب فاطمی دور آیا اور فاطمی دور میں کن کو حکومت ملی، یہ تاریخ آپ جا کر دیکھیے، اور پھر انہوں نے شیعوں پہ کیسے ظلم کیے، یہ بھی آپ تاریخ آپ جا کر دیکھیے. اور اس کا اگر آپ کو کبھی فرق دیکھنا ہو نا، تو آپ جا کے مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ کو دیکھنا، تو آپ کو فرق واضح ہوگا. تو آپ توجہ کیجیے عزیزو، اسماعیل کے بارے میں کیا کہا، یا من بدا اللہ فی شأنک، امام موسیٰ کاظم کی زیارت میں، یا من بدا اللہ فی شأنک، کہ وہ کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم کو بدا حاصل. کیا مطلب بدا حاصل ہوئی، پروردگار کے عالم کے علم میں ہے کہ امامت کہاں جائے گی، لیکن ظاہر کیا کیا پروردگار عالم نے، اسماعیل رحمت اللہ علیہ
حتیٰ کہ جب اسماعیل کا انتقال ہوا اس وقت چھٹے امام نے کیا کام کیا؟ چھٹے امام نے کہا لوگوں کو بلایا اپنے اصحاب کو, کہا یہ دیکھو کون ہے؟ کہا اسماعیل ہے. کہا گواہ رہنا یہ میری زندگی میں مر چکا ہے. اہتمام کیا امامت کے لیے. اس کے بعد جب اسماعیل کو دفن کیا, قبر میں اتارا, اس کے بعد ایک مرتبہ امام نے کفن چہرے سے ہٹایا اور پھر لوگوں کو بلا کے پوچھا, کہا بتاؤ یہ کون ہے؟ سب نے کہا اسماعیل. کہا گواہ رہنا میری زندگی میں مر چکا ہے. توجہ کیا آپ نے امامت کو ائمہ نے کیسے محفوظ کیا. اس کے بعد اسماعیل کی نیابت میں حج کروایا, اپنے بیٹے کی نیابت میں حج کروایا. توجہ. تو پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اسماعیل کو ظاہر کر کے امام موسیٰ کاظم کو بچایا, اور پھر اس کے بعد امامت کہاں منتقل ہوئی؟ امام موسیٰ کاظم. یہ ہے بدائے الہی. توجہ کیا اپنے عزیزوں. یہ بات اگر اب آپ کی خدمت میں واضح, ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد والوں. تو بدا کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی, کیوں میں نے اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ غلت ید اللہ المغلولہ, اللہ کے ہاتھ بند چکے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں, بل یداہ, جو قرآن کا عقیدہ ہے, بل یداہ مبسوطتان, پروردگار عالم کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. توجہ کیجیے. اب اس بدا کو روایات اہل بیت نے کتنی شدت سے بیان کیا. ایک طرف سے اعتراض ہے ہمارے اوپر. اب دیکھیے چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں بدا کے عقیدہ بدا کے بارے میں. یہ آپ تک پہنچا, پروردگار کرے کہ یہ عقیدہ آپ کے خون میں شامل ہو جائے اور اس کا ثواب پروردگار میرے مرحومین تک پہنچائے. دیکھیے توجہ کیجیے, امام نے کتنی شدت سے بدا کو کیا, پیش کیا. کیا کہا چھٹے امام؟ ما عبد اللہ بشیء مثل البدا. پروردگار عالم کی عبادت کی جاتی ہے نا, کس کے ذریعے سے کی جاتی ہے؟ میں اور آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں, کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ نماز کے ذریعے سے, اور روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, خمس, امر بالمعروف نہی عن المنکر, ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم کی. مسلمانوں کو یہی سمجھ میں آ جائے کہ تم اگر عبادت بھی کرتے ہو نا خدا کی, اس میں بھی بیچ میں کوئی چیز واسطہ ہے. کبھی نماز واسطہ ہے, توجہ کیجیے, کبھی روزہ واسطہ ہے, کبھی زکوٰۃ واسطہ ہے. توجہ کیا. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ ما عبد اللہ بشیء, ان تمام چیزوں کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے. امام کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت جیسی بدا کے عقیدے کے ذریعے سے کی گئی, ایسی اللہ کی عبادت کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں کی گئی. کیسا عقیدہ ہے؟ یقیناً آپ میں سے بہت سو کو یہ عقیدہ معلوم ہوگا, مگر جنہیں پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں جیسی عبادت عقیدہ بدا کے ذریعے سے کی گئی ویسی عبادت. عزیزو تھوڑا سا کھولوں اگر آپ مجھے موقع دیں اس حدیث کو. توجہ کیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام. اس لیے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے کہا اللہ اکبر. دیکھیے نماز, میں آپ کے بارے میں میں نماز, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہو نماز نہیں پڑھتا ہوں. کل میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں, سعید ابن عبداللہ جو امام حسین کی نماز کو بچانے کے لیے کھڑا تھا, نہیں, جو حسین کو بچانے کے لیے کھڑا تھا اور حسین نماز ادا کر رہے تھے, امام حسین نے اس سے کیا کہا؟ سعید آج تم میرے آگے کھڑے ہو, جنت میں تم مجھ سے آگے ہو گے. کیا مرتبہ دیا امام نے. نماز کے بارے میں جو بہترین حدیث ہم تک پہنچی ہے, اگرچہ کہ بہت ساری روایتیں, بہترین حدیث پہنچی ہے, ان قبلت ما سوا, اگر نماز قبول ہو گئی تو پھر آگے کسی اور چیز کا سوال ہوگا. وَإِن ردت, اور اگر یہ نماز رد کر دی گئی تو پھر آگے کوئی سوال. لیکن ہاں توجہ کی, یہ نماز ہے, اس سے اوپر کی ایک اور چیز ہے جس کے لیے پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صام دہرن, ساری زندگی روزہ رکھے, قام لیلن, رات بھر کھڑا رہے, توجہ کیجیے, اور کوئی احد کے برابر صدقہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی راہ میں دے دے,
وَلَمْ يُوَالِ بِوِلَایَتِ عَلِی بْنِ ابی طالب، لیکن اگر علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا نہیں ہوگا تو پروردگار عالم اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. محمد علی محمد بلند ترین صلوات. ایک حدیث نہیں ہے، یہ ایک حدیث نہیں ہے. جامع اخبار اٹھائیں، آغا بروجردی کی کتاب ہے. جامع اخبار یا جامع احادیث آغا بروجردی کی کتاب ہے. یہ جو میں نے مفہوم پیش کیا 83 روایات ہیں جو اس مطلب کو بیان کر رہی ہیں. سب کچھ کرتا رہے. عجیب روایت، صفا و مروہ کے درمیان بے گناہ قتل کر دیا جائے، رات بھر روزے رکھے. اگر ولایت علی کے بغیر ہے تو نہیں. پروردگار کہہ رہا ہے مجھے ایسی عبادت کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب آدم کی خلقت ہو رہی ہے نا، اور آدم نے ایک نور کو دیکھا، نور کو نہیں دیکھا بلکہ لفظ روایت میں شبہ، ایک پرچھائے کو دیکھا، اور سوال کیا پروردگار یہ ہے کون؟ پروردگار نے تعارف کروانے کے بعد ایک بات کہی آدم سے، بہم اخذ و بہم اعطی، میں دوں گا تو ان کے ذریعے سے دوں گا، تو جب میں دے ان کے ذریعے سے رہا ہوں تو لوں گا تو ان کے ذریعے سے لوں گا. اور میر انیس نے جب اس کو سمیٹا تو کیا کہا؟ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر کوئی عہد رائے حق میں دے. توجہ کیجیے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے. حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں. اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے ولایت سبحان اللہ. بنا حب حیدر سے بندگی بیکار، کون کری خیراتو یا کری حج آدار، دل میں بے شک بیدار، دل جو عشق نہ ہے محمد آل محمد بلند ترین صلوات. عقیدہ بدا، نماز پڑھی آپ نے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ ما عبد اللہ، اللہ کی عبادت جیسی بدا کے ذریعے سے کی گئی ایسی کسی اور چیز کے ذریعے سے. اب آپ کے دل میں عقیدہ بدا ہے، عقیدہ بدا آپ کے دل میں، آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا نا، آپ کے دل میں عقیدہ بدا ہے، تو آپ نے اللہ اکبر اس نیت سے کہا، اس نیت سے کہا کہ اگر اس نے کچھ لکھ دیا ہوگا تو اس نماز کے ذریعے سے تبدیل کر دے گا. کیونکہ آپ کے دل میں عقیدہ بدا ہے، عقیدہ بدا ہے، آپ نے دعا کی. توجہ کیجیے، اگر عقیدہ بدا نہیں ہے تو شب قدر میں یا آپ کی خلقت کے وقت جو لکھا جا چکا. عقیدہ بدا دل میں ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی دعا میں ایک اثر آیا ہے. آپ اس نیت کے ساتھ خدا کو پکارے، پروردگار میں جانتا ہوں کہ اگر کچھ خامی ہوگی بھی تو صحیح کر دے گا. دیکھیے آپ نے، یہ عقیدہ ہے تو ان ساری عبادتوں کا فائدہ نظر آ رہا ہے. معبد اللہ، 8ویں امام کی روایت، ریان ابن شبیب سے کہہ رہے ہیں، بلکہ چھٹے امام ہی ہے. 8ویں امام کی ایک اور روایت ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چھٹے امام ایک اور مقام پہ بیٹھ
ایک جگہ عبدہ کا لفظ ہے، ایک جگہ کیا ہے ما عظم اللہ بشیء، پروردگار عالم کی میں اور آپ سب تعظیم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، پروردگار ہر عیب سے۔ امام فرما رہے ہیں ما عظم اللہ بشیء مثل البدع، پروردگار عالم کی تعظیم جو عقیدہ بدع کے ذریعے سے کی گئی ایسی تعظیم نہیں کی گئی۔ کتنا عقیدہ اہم ہے۔ اس کے بعد سنیے 8ویں امام ریان ابن شبیب سے کہہ رہے ہیں، 6ٹھے امام ابا سلط ہے، نہیں ابا سلط ہے حروی، امام رضا کا صحابی ہے، جابر جوفی ہے غالباً، کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں ما بعث اللہ نبیا قط، پروردگار عالم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، حتی یأخذ، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اس سے وعدہ لیا، کس چیز کا وعدہ لیا؟ بتحریم الخمر، شراب کو حرام جانو گے، ایک چیز۔ دوسرا وعدہ کس چیز کا لیا؟ کہ اس بات کا اقرار کرو گے پروردگار عالم کے حق میں کہ خدا کو بدع حاصل ہو سکتی ہے۔ کتنا اہم عقیدہ ہے۔ نبوت اس عقیدے کے اوپر ہے، اس عقیدے کے اوپر کیا ہے؟ یہی وجہ ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ یہ مر جائے گا، اور ادھر حواری نے جا کے دیکھا تو وہ کیا تھا؟ زندہ تھا۔ آیا فوراً سے جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا تو میں جھوٹا ہو گیا یا خدا نے مجھے غلط بتایا، نہیں کہا، توجہ کی۔ لیکن اب میں یہاں پر آپ کو ایک جملہ دے دوں، یہ جناب عیسیٰ ہے کہ خبر ایسی دی جو واقعے کے مطابق نہیں تھی۔ خبر کیا دی تھی جناب عیسیٰ نے؟ ساتھ دے تھوڑا سا، خبر کیا دی تھی؟ صبح ہوئی تو وہ، مگر اہل بیت نے کبھی کوئی ایسی خبر نہیں دی کہ جو واقع نہ ہوئی ہو۔ توجہ کیجیے، جناب عیسیٰ گئے خدا کی بارگاہ میں، پروردگار یہ کیا؟ پروردگار نے بتا دیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہے، مگر علی ابن ابی طالب نے کبھی ایسی خبر نہیں دی۔ توجہ کیجیے، یہ کیوں میں نے کہا؟ اس لیے کہ کل میں نے آپ کو ایک نیچے نقطے پہ روکا تھا، اہل بیت اور اللہ کے علم میں ایک فرق یہ ہے کہ بدع واقع ہو سکتی ہے خدا کے علم میں ہو، میں بتا تو رہا ہوں آج عیسیٰ کو، مگر ہو سکتا ہے کل میں تبدیل کر دوں، مگر علی کو خدا وہی بتاتا ہے جو تبدیل نہیں کرتا۔ یہی سنے دلیل دیتے ہوا جاؤں گا، یہی وجہ ہے کہ علی نے جب میسن کو بلایا اور میسن کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میسن اس درخت پہ تمہیں سبسولی لگے گی، میسن کو اتنا یقین تھا کہ اگر علی نے خبر دی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ عزیزو یہ آسان بات نہیں ہے، یہ فضائل کا ایک رخ ہے۔ جناب میسم وہ ہستی ہے، توجہ کیجئے، اب بات آئیے سنیں، ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ میں اور آپ جناب میسم کی فضیلت سن کے آگے چلے جاتے نا، ہاں صحیح ہے مولانا، ابھی فرض کیجئے میرے زمانے کا امام یہاں بیٹھا ہو، خدا کرے کہ ایسا دن آئے کہ زمانے کے امام ہماری وزن میں ہو، درود پڑھ دیجئے محمد۔ ذرا توجہ کیجئے، یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ امام زمانہ مجھ سے گئے، عرفان صاحب کتنے بچے تمہارے ہیں؟ مولا 2 بیٹے، کل دونوں چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ سننا میں اور آپ ہوتے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مولا آپ دعا کر دیجئے جو آنے والی چیز ہے وہ ٹل جائے گی۔ یہ میں اور آپ ہیں، توجہ کیجئے۔ وہ میسا میں جب علی ابن ابی طالب نے بتایا نا، وسائل الشیعہ میں جا کے روایت دیکھیے گا، روایت کیا عجیب ہے۔ جب مولانا نے بتایا نا میسم یہ درخت ہے، میسم کوفے میں 13 لوگوں کو میری محبت میں سولی دی جائے گی، یہ ایک موضوع ہے، کون ہے وہ 13 لوگ؟ میسم کوفے میں 13 لوگوں کو میری محبت میں سولی دی جائے گی۔ اچھا مولا، میسم ان میں سے ایک تو نو۔ اچھا مولا، میسم تمہاری سولی چھوٹی ہوگی، ٹھیک ہے مولا۔ میسم تمہارے ہاتھ باندھے جائیں گے، ٹھیک ہے مولا۔ میسم بدھی سے زبان نکالی جائے گی، ٹھیک ہے مولا۔ پتہ ہے کیا کہا میسم نے؟ سوال کیا کیا؟ میں اپنے دین پر ہوں گا، آپ کی محبت پر ہوں گا،
علی نے کہا ہاں میثم، پتہ ہے کیا جملہ تھا؟ ہذا فی اللہ قلیل، مولا یہ تو پھر بہت چھوٹی بات ہے. یہ ہے میثم، یہ ہے عشق میثم. اب توجہ کیجئے میثم کو کتنا یقین تھا. اگر علی نے کہا ہے نا تو یہاں بدا کا تصور نہیں ہے، یہاں ظہور بعد الخفا نہیں ہے، یہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی. تو کیا ہوا جب میثم کو سولی پر لگا دیا گیا؟ کہا کہ بتا اور تیرے، ایک مرتبہ کہنے لگے یہ تو میرے مولا نے مجھے پہلے سے ہی بتایا تھا. کہا اچھا بتا اور کیا بتایا تھا؟ کہا مولا نے بتایا تھا گدی سے زبان کھینچی جائے گی. کہا اچھا تیرے مولا کی یہ بات میں جھوٹی ثابت کروں گا. میثم نے کہا تیری اوقات علی کی زبان جھوٹی ثابت کرے. کوفے والوں کو بلایا، کہا غریب کا تماشا دیکھ کر کیا کرو گے؟ آؤ علی کے فضائل سناتا ہوں. ابن زیاد نے کہا اس کی گدی سے زبان کھینچو. تیرا احسان کہ یہ نعمت خدائے دو جہاں رکھ دی، دہن میں ذکر حیدر کے لیے تو نے زباں رکھ دی. زباں کٹنا علی کے عشق کی جو ہی سزا ٹھہرا، کمال عشق سے میثم نے خنجر پر زباں رکھ دی. علی کے دشمنوں کو دل جو دے اس کو یہ سمجھا دو، ارے نادان شولوں پر بنائے آشیاں رکھ دی. نجف میں قبر مل جائے تو اس کو میں یہ سمجھوں گا میری مٹی جہاں کی تھی میرے رب نے وہاں سے ملتا ہے کہ روشنی کا پتہ روشنی سے ملتا ہے. لگا کفر کی دامت مگر خیال نہ ہے، ہمارا شجرہ نسبت نبی سے ملتا ہے. نعرہ حیدری. جو کیا اپنا دی. اب دیکھیے کل کی اور آج کی بات میں، کل میں نے ایک منزل نیچے رکھی تھی، خدا اور اہل بیت کے علم میں کیا فرق ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک منزل دی تھی کہ پروردگار عالم بدا، یعنی ممکن ہے کوئی چیز امام سے کیا کرے. مجھے نہیں ملی کوئی روایت، آپ میں سے کسی کو ملے مجھے ڈھونڈ کے دو، علی ابن ابی طالب نے کوئی خبر دی ہو اور وہ خبر پوری نہ ہوئی ہو. علی ابن ابی طالب کی ایک روایت ہے، ایک کتاب ہے جو ابھی لکھی جا رہی ہے، 60 جلدیں مکمل ہو چکی ہے. سیأتی الزمان علی امتی، خبر دی علی میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا. یہ پورا ایک باب ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہی وجہ ہے کہ جعفر صادق نے اگر بتا دیا نا کہ اللہ یہ ایک اور بات، یہ بات پتہ ہے کہاں تک جاتی ہے؟ یہ بات جاتی ہے، دیکھیں آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ارتباط ہے ان چیزوں کا. اس کو دیکھیے، یہ ایک عقیدہ بدا ہے نا، آپ دیکھیں اس کا ارتباط دعا کے ساتھ ہے، اس کا ارتباط نماز کے ساتھ ہے، اس کا ارتباط ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں 5 چیزیں حتمی قرار دی ہے. حتمی، جب یہ علامت ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب امام زمانہ کا ظہور قریب ہے. باقی ساری روایتیں ہیں، مرد عورتوں کے کپڑے پہنیں گے، عورتیں مرد کے کپڑے پہنیں گی، نظر آ رہے ہیں، صحیح ہے. اور یہ سارا جو آج کل سوشل میڈیا پر جو گند مچی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں علی ابن ابی طالب نے اس کی بھی خبر دی ہے، موبائل کی. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، اب روایت پیش کروں میں. چلیں ایک درود پڑھیں محمد والے.
خبر دی ہے اس کی. جناب قمیل، علامہ طالب جوہری کی کتاب ہے عقیدہ ظہور، یا امام زمانہ کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی علامہ طالب جوہری صاحب نے بھی اس روایت کو نقل کی ہے. اس کے علاوہ عربی کتابوں کے تو بہت سارے حوالے، اور واقعاً علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی ذاتاً، جو ہم بیٹھے ہوئے تھے اس بس میں، یہ بات کی. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، یہ جو 10 دن ہے نا، یہ جو 10 دن، اس میں نصاب منبر ہے ذکر علی ابن ابی طالب. کہ اس 10 دنوں میں دنیا ہمیں سن رہی ہو. ٹھیک ہے، یہ بیچ میں کچھ تبلیغی باتیں آ جاتی ہیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اچھی بات ہے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے نا، اس 10 دنوں میں دنیا ہمیں سن رہی ہوتی ہے. توجہ کیجیے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ ان کے بلندی درجات کے لیے درود پڑھ دیجیے محمد والا. اچھا، یہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں ان کا شاگرد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ نہیں. ایک بزرگوں کے پاس احتراماً بندہ جاتا ہے، ان سے کچھ لیتا ہے، تو یہ ایک شرف رہا کہ زندگی میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے ہمیشہ اچھی چیز ملی. تو روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جناب کمیل کھڑے ہیں، دیکھیں توجہ کریں، خبر جو علی ابن ابی طالب، جناب کمیل کھڑے میں. کہاں کھڑے میں؟ جہاں آج جناب کمیل کی قبر ہے، وہاں پر کھڑے میں. وہ جگہ پہ کیوں کھڑے میں، یہ بھی ایک سوال ہے. اس لیے کوفے میں جس کا انتقال ہوتا تھا، جناب کمیل کی جہاں پہ قبر ہے وہ نجف اور کوفہ کے درمیان ہے. میں پھر دعا دے سکتا ہوں آپ کو، جن لوگوں نے نہیں دیکھا نا، خدا ان کو جلد از جلد زیارت کروائے. نجف اور کوفہ کے درمیان ہے. تو ایک تو قبرستان تھا وادی السلام، کوفے والوں کے لیے یہ والا قبرستان جہاں جناب کمیل کی قبر ہے وہ قریب تھا. تو وہ لوگ آ کے اپنے تمام مرحومین کو یہاں پر دفن کر دیتے تھے. تو جناب کمیل ایک مرتبہ اسی مقام پر مولا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ایک سوال کیا، کہا لی فی کا حاجتن، یا مولا میرے دل میں ایک حاجت ہے آپ سے، میں چاہتا ہوں آپ سے سوال کروں. مولا نے کہا کمیل پوچھو. کمیل نے کہا کہ والحیاء یمنعنی عن ذلک، مولا شرم آتی ہے کہ میں آپ سے بس مانگتا ہی رہوں. مولا نے کمیل سے کہا کمیل مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کمال ہے واقعی. توجہ کریں، اب مانگ کیا ہے کمیل نے کہا قبری بے قبرک، چاہتا یہ ہوں کہ میری قبر آپ کی قبر کے ساتھ ہو. ابھی یہ کہا علی نے سوچا نہیں، کہا ہاں ہونا قبرک، کمیل تمہاری قبر یہاں ہوگی. کمیل نے کہا ہاذا بعید عن ذلک، مولا یہ تو بہت دور ہے اس سے. اس کا مطلب یہ کمیل جانتے تھے کہ علی کا دفن ہوگا. ہاذا بعید، یہ ہے علی کے ساتھ، آل کی طرف گر تو ایک قدم بڑھائے گا 100 قدم زمانے سے خود کو آگے پائے گا. توجہ کیجیے، کہا ہاں ہونا قبر، کہا یہ تمہاری قبر ہے یہاں پر. ہاذا بعید عن ذلک، مولا وہ آپ کی قبر، یہ تو بہت. امام نے کیا کہا سیاتی زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا تیری اور میری قبر ایک شمار ہوگی. توجہ کیجیے، علامہ طالب جوہری صاحب نے ایک فٹ نوٹ لگایا وہاں پہ، کہا 1959 میں جب میں نجف سے واپس گیا، علامہ صاحب نجف میں ہیں 1950 میں، 9 سال وہاں تحصیل علم کی ہے. کہتے ہیں 1959 میں جب میں نجف سے واپس جا رہا تھا، اس وقت بھی کمیل کی قبر اور علی کی قبر دو الگ الگ جگہ شمار ہوتی تھی. 1960 کے بعد اب کمیل کی قبر اور علی ابن ابی طالب کی قبر دونوں نجف شمار ہوتے ہیں. علی نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا تیری قبر اور میری قبر ایک شمار ہوگی. توجہ کیجیے، یہ ہے اخبار علی ابن ابی طالب. ایک زمانہ ایسا ہے تیری قبر اور میری طرف. اس کے بعد جناب کمیل سے کہا کمیل، اور یہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں آپ ان سے، کمیل تیری قبر کے آس پاس شایان شان عمارتیں ہوں گی، اور آج بھی نجف کا سب سے مہنگا ترین علاقہ وہی علاقہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہا ان عمارتوں کی چھت پر ایک شیشہ ہوگا جس کے ذریعے سے تیری قبر کی حفاظت کی جائے گی. یہ علی خبر دے رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کیمرہ،
اور پھر کا ان عمارتوں کے اندر ایک شیشہ ہوگا، جب انسان اس پہ نظر کرے گا تو ساری دنیا دیکھ لے گا۔ علی نے یہ بھی خبریں دی ہیں۔ تو اب عزیزو یہ جارج جرداق ہے، اس نے کہہ دیا علی اس زمانے کا آدمی نہیں تھا، علی اس زمانے کا آدمی تھا۔ میں کہوں گا جارج جرداق یہ تمہاری عقل تھی، علی اس زمانے اور اس زمانے کا آدمی نہیں ہے، علی ہر زمانے میں پہلا۔ بس عزیزو ایک اور اب یہ آپ سنتے جائیے یہ یا علی یا علی یا علی مدد محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو کل آپ نے ایک فرق بتایا تھا بدا کا فرق، آج آپ نے وہ فرق مٹا دیا، پھر علم برابر ہو گیا۔ اب یہ جو پھر علم برابر ہو گیا اب کیا ہوگا آگے؟ اب یہ تو کل آپ کو پتا چلے گا کیا ہوگا۔ بھائی ہم نے بھی 10 سال نجف میں لگائے ہیں، آپ کم سے کم 10 دن تو لگائیں، صحیح؟ تو اب آپ توجہ کیجئے، یہ ایک مقام آ گیا، پھر ایک منظر۔ اب آپ ایک اور خبر سن لیجئے، اگرچہ کہ آج مجھے یہ خبر اخبار یہ پیش نہیں کرنی تھی، اب یہ آ گیا، ایک سلسلہ چل گیا تو چل لیجئے۔ ایک اور خبر سن لیجئے، مولا علی کمیل کے ساتھ جا رہے ہیں کوفہ کی مسجد کے باہر سے، ایک گھر کے پاس گئے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تلاوت قرآن کی۔ کمیل کے دل میں ہوا کیا خوبصورت تلاوت کی آواز ہے، دل میں۔ مولا نے کہا یا کمیل لا تعجبک تنتنۃ الرجل، تنتنا کہتے ہیں جب مکھی کبھی آپ کے کان کے پاس سے گزرے نا، میں پہلے پڑھ چکا ہوں تو معذرت، جب مکھی جب کان کے پاس سے گزرتی نا تو بن بناہٹ کی آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں تنتنا۔ کمیل کے دل میں ویسے ہی ایک سوال تھا، 2 سوال ہو گئے، ایک تو میرے دل کی بات علی کو کیسے پتا چلی، میں نے تو دل میں سوچا تلاوت کی آواز کتنی خوبصورت، دوسری بات یہ کہ علی قرآن کی تلاوت کو کہہ رہے ہیں بن بناہٹ، وہ تلاوت کر رہا تھا امن ہوا قانت اناء اللیل، آیت قرآن، کون ہے وہ جو کہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کے عبادت کرے۔ کمیل کے ذہن میں دونوں سوال ہیں، ایک مرتبہ مولا سے کہا مولا نے کہا کمیل عنقریب میں تمہیں خبر دوں گا۔ جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے اندر جب جنگ ختم ہوئی تو مولا نے کمیل کا ہاتھ پکڑا، کمیل کو لے کر گئے، ایک کٹے ہوئے سر کے اوپر تلوار کی نوک رکھی اور تلوار کی نوک رکھ کر کہا کمیل امن ہوا قانت اناء اللیل، یہ وہ کٹا ہوا سر ہے جو آج میرے مقابل پر آ کر مارا گیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے عزیزوں کہ اگر علی کا مبغض ہونا تو تلاوت قرآن بھی بن بناہٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ قرآن ہے قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، اس کا آخری جو مقطع ہے بہت پیارا ہے، بتائیں سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے کہ جو علی کو نہ مانے وہ کب مسلمان ہے، مجاہد اپنا تو ناد علی پہ ایمان ہے، اسی سہارے پہ ہستی گزارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو نتیجہ یہاں پر آج روک رہا ہوں،
اب فرق کیا ہے؟ علم اہل بیت بدا آپ تک میں نے پہنچا دی. ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ پروردگار کے ہاتھ بندھے ہوئے. ایک فرق میں نے ختم کیا، کل دیا تھا، آج ختم کیا، کل پھر اس کے اوپر ایک اور نتیجہ دوں گا. بس عزیزوں، سوال آپ سے کر رہا ہوں، کیا آپ نے سنا کربلا کے اندر کسی خلیفہ کی اولاد گئی ہو؟ کربلا کے اندر اگر آپ جائیں اور اشخاص کو پڑھیں، خدا کی قسم ابو طالب کے خون سے رنگین ہے کربلا. کربلا آپ جا کر دیکھیے کون ہے کربلا کے. یا آپ کو عبداللہ کے بیٹے نظر آئیں گے، یا جعفر کے بیٹے نظر آئیں گے، یا عقیل کے بیٹے نظر آئیں گے، یا علی کا حسین نظر آئے گا. آج ایک غریب ماں کو پرسا دینا ہے، ام المسائل کو پرسا دینا ہے. وہ ماں جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ چھوٹی تھی، توجہ کیجیے، علی کی بیٹی کی غربت ہے. روایات میں ہے کہ جب علی فاطمہ زہرا کی قبر پر لے جاتے تھے اور شہزادی زینب جب ماں کی قبر پر جھکتی تھی، حسن سے کہتے تھے حسن چراغ بجھا دو. بابا کیوں؟ کہیں کوئی زینب کا پرچھایا نہ دیکھے. شہزادی نے ایک خواب دیکھا، رسول خدا کو جا کے بیان کیا. کہا یا رسول اللہ، نانا جان میں نے خواب دیکھا ہے. کہا بیٹی زینب کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا نانا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے، میں اس درخت کے تنے سے لپٹی ہوئی ہوں. وہ تنا چلا جاتا ہے، میں نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا، وہ شاخ چلی جاتی ہے، میں نے اس کے پتوں کا سہارا لیا، وہ پتے بھی چلے جاتے ہیں. پھر ایک آندھی چلتی ہے جو کبھی مجھے کہیں لے جاتی ہے، کبھی مجھے کہیں لے جاتی. کائنات کے رسول نے کہا ہے میری بیٹی زینب، وہ جو تنا تھا نا وہ میں رسول خدا. جب میں چلے جاؤں گا تو جس شاخ کو تو نے پکڑا تھا وہ تیرا بابا علی تھا. جب تیرا بابا علی چلے جائے گا تو جن پتوں کو تو نے پکڑا تھا وہ تیرے بھائی حسن اور حسین ہے. اور جب وہ بھی چلے جائیں گے تو تو کبھی کوفہ کے بازاروں میں ہوگی. عزیزو، جس ماں کو یہ وقت پتا ہو نا، جس ماں کو یہ وقت پتا ہو، وہ دعا کرتی ہے کاش میرے بچے ہو، کہ وہ میرے بچے مجھے بچا لیں گے. ہاں مگر عزیزو، یہ تو وہ ماں ہے کہ عبداللہ جب مدینے سے حسین جا رہے ہیں، دونوں بچوں کو دیا، کہا میری نظر کمزور ہو گئی ہے، حسین یہ میرے بچے آپ پر فدا. عزیزوں، ایک مرتبہ شب عاشور جب حسین زینب کے خیمے کے پیچھے گئے تو ایک منظر دیکھا. ماں بچوں سے کہہ رہی تھی، بچوں مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ مت کرنا. کل ماموں پر اپنی جان قربان کرنا. عاشور کے دن دیکھا بچے زندہ. ایک مرتبہ بچوں کو بلایا، کہا علی اکبر چلے گئے، تم باقی ہو. کہا اماں جان آپ اجازت دلا دیجئے، ہم لڑنے کے لیے چلے جاتے. عزیزو، ایک مرتبہ زینب نے اجازت دلائی، دونوں بچے لڑنے کے لیے گئے. فضا نے دیکھا نا جب دونوں بچے لڑ رہے، ایک مرتبہ جا کے کہا بی بی آپ مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا جب علی اور جعفر تیار میدان میں لڑ رہے ہوتے. آئیے آ کر دیکھیے، آج ایسا لگتا ہے کربلا میں علی اور جعفر تیار لڑے. بس عزیزو، ایک مرتبہ عبداللہ ابن قدنہ نے دونوں بچوں کو شہید کیا. حسین لاشوں کو اٹھا کر لائے. ایک مرتبہ زینب باہر آئی، دونوں بچوں کے لاشوں پر ہاتھ رکھا، اللہم تقبل منا حاصل قربان.
پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول کرنا. اس کے بعد جب کبھی گریہ کیا حسین پر گریہ کیا. مگر عزیزوں یہ ماں ہوتی ہے. جب مدینے پہنچی ایک مرتبہ اولو محمد کے حجروں کی جانب نگاہ پڑی, مدینے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا, چیخ مار کر کے اے اولو محمد. عبداللہ کا ایک غلام تھا ابو سلاسل. سنیے یہ جملہ بس مسائل تمام ہوئے. عبداللہ کا ایک غلام تھا ابو سلاسل. ایک مرتبہ عبداللہ سے کہتا ہے اے جناب عبداللہ دیکھا حسین کی وجہ سے ہماری اولاد لٹ گئی. جناب عبداللہ نے پیر سے جوتی اتار کے اس کے سر پہ ماری. ارے کہا یہ تو حسین کا شکر ہے, اس نے ہماری اولاد کو قبول کر لیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی مل کر اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک آبائی فی حاضر وفی کل ساحہ ولیہ وقائدہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا. پروردگار ہمارے اس مرسل کو امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچا دے. ماں کا میں بھروسا ہے.